ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم. حمد و ثنا کے بعد حسب معمول آج کی نشست میں بھی روزے کے عنوان سے بعض سوال اور اس کے فقہی اور شرعی جواب شامل ہیں. آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا روزے کے دوران داڑھی یا سر پہ مہندی لگانے سے یا کلر لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دوران روزہ داڑھی یا سر پر مہندی یا کلر لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ داڑھی یا سر پر روزے کے دوران مہندی لگانے کی اجازت ہے، اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. مہندی لگانا ایسا ہے جیسے تیل لگانا، یعنی جیسے تیل لگانے سے داڑھی پر یا سر پر روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی طرح مہندی لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. دوسرا سوال یہ ہے کہ افطار کے وقت جو دعا پڑھتے ہیں تو کیا یہ دعا پہلے پڑھنی چاہیے یا بعد میں پڑھنی چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے، اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت الشاہ احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ نور اللہ مرقدہ وعبد المنان نے اپنی معروف کتاب العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ میں تفصیل سے اس کا جواب دیا ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو دعا پڑھتے ہیں ہم افطار کی، یہ افطار کے بعد ہے اور اس کے مختلف دلائل ہیں. نمبر ایک یہ کہ دعا کے جو الفاظ ہیں، جو صیغے ہیں، وہ ماضی کے ہیں، پاسٹ کے ہیں. تو دعا کے الفاظ، کلمات، صیغوں کا اور بالخصوص ماضی کے صیغوں کا یہ تقاضا ہے کہ بعد پڑھنی چاہیے. حدیث میں جو دعا آئی ہے وہ دعا یہ ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. بس اتنا ہی ہے حدیث میں. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مولا میں نے آپ کے لیے روزہ رکھا، صمت تو یہ ماضی ہے، پاسٹ ہے، اور اس کے بعد فرمایا وعلی رزقک افطرت، میں نے آپ کے رزق پر افطار کیا، تو یہ بھی پاسٹ ٹینس ہے، ماضی کا صیغہ ہے. یہ دلیل ہے کہ یہ دعا بعد میں پڑھنی چاہیے. نمبر دو، ابن مبارک نور اللہ مرقدہ جو محدثین میں سے ہوئے، انہوں نے تو باقاعدہ اس کی تصریح کی ہے اور لکھا عدل افطار کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا
افطار کے بعد پڑھی ہے. ہمارے یہاں عموماً ٹی وی یا ریڈیو پہ جو پروگرام ہوتے ہیں، اذان ہوتی ہے مغرب کی، تو وہ یہ دعا افطار سے پہلے پڑھتے ہیں، بلکہ اذان سے بھی پہلے پڑھتے ہیں. یہ ان کی غلطی ہے، ان کی مسٹیک ہے. صحیح یہ ہے کہ یہ دعا افطار کے بعد پڑھنی ہے. میں نے لاجک کے علاوہ آپ کو اپنے وقت کے عظیم محدث کا قول بھی بتایا کہ ان کا خیال یہ ہے، انہوں نے اس کی روایت کی، قرأ بعد الافطار. نمبر 3، اپنے وقت کے بڑے عظیم محدث اور بڑے عظیم عالم، بڑے عظیم دانشور اور اسکالر علامہ علی القاری علیہ رحمت الباری ونور اللہ مرقدہ نے بھی مرقات شرح مشکات میں یہ جو دعا حضور علیہ السلام کی ہے، اس کی ایکسپلینیشن میں، اس کی وضاحت میں لکھا ہے کہ دعا جو ہے وہ افطار کے بعد پڑھنی ہے. نمبر 4، اسی طرح اپنے وقت کے بڑے عالم، بڑے محدث، حضور کے بڑے عظیم عاشق، حجت المصطفیٰ فی الہند، اپنے زمانے کے مجدد، محقق علی الاطلاق، سیدنا و سندنا الشاہ عبد الحق محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ، انہوں نے بھی اشاعت اللمعات شرح مشکات میں اس کی وضاحت کی ہے اور یہ لکھا ہے کہ افطار کے بعد کی ہے. سو آپ اپنے ٹریڈیشن پہ نہ جائیں، جو آپ کے ایک ٹریڈیشن ہے، جو ایک روایت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ واقعیت کیا ہے، ریالٹی کیا ہے، اور ریئل مسئلہ اور حقیقی مسئلہ کیا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو آبا و اجداد کے زمانے سے ایسا ہو رہا ہے. تو آپ کے آبا و اجداد یہ کوئی شریعت کا ماخذ اور سورس آف شریعہ نہیں ہے کہ جو آپ کے آبا و اجداد نے کیا ہو وہ صحیح ہوگا. وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. غلط کی مثال آپ کے سامنے ہے. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ایک زمانے سے ہم پڑھ رہے ہیں افطار سے پہلے، تو اس کو افطار سے پہلے پڑھنا چاہیے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. دلیل ہے قرآن، علماء کی تحقیق، علماء کی تشریح. تو بتا یہ رہا تھا کہ یہ دلیل سے بلکہ دلائل سے ثابت ہے کہ یہ دعا افطار کے بعد کی ہے، اس کو بعد میں پڑھنا ہے. اچھا، بعض لوگ اس کو افطار کی نیت سے تعبیر کرتے ہیں اس دعا کو، تو یہ مسکنسیپشن ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے اور مغالطہ ہے، سوء فہم ہے. یہ دعا جو ہے یہ نیت افطار نہیں ہے. افطار کی کوئی نیت نہیں ہوتی، روزے کی نیت ہوتی ہے، لیکن اور روزے کی نیت کے الفاظ بھی ہیں فقہ کی کتابوں میں، لیکن یہ ہماری بدعت ہے. ہم نے یہ کانسیپٹ ایجاد کیا ہے کہ یہ دعا جو ہے یہ نیت ہے افطار کی. ایسا نہیں ہے، یہ دعائے افطار ہے، نیت نہیں ہے. کا نیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. افطار انٹینشن سے ریلیٹڈ نہیں ہے. سو یہ جو مسکنسیپشن ہے، مغالطہ ہے، اس کا بھی ازالہ ہونا چاہیے کہ یہ جو معروف دعا ہم پڑھتے ہیں یہ نیت افطار نہیں ہے بلکہ دعا افطار ہے. ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ اس دعا کو ہمیں افطار کے بعد پڑھنا چاہیے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھی ہے یہ دعا. اذا افطرا کے الفاظ ہیں، افطرا، جب حضور افطار فرما لیتے تو اس کے بعد یہ دعا پڑھتے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا